Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو 3 آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، یہ تینوں کی تینوں آیتیں سورہ انبیاء کی ہیں. میرا اللہ ان آیتوں کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یوں کہا تھا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسا بت ہے جن پر تم لوگوں نے اڈا بنا رکھا ہے. تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ اے ابراہیم، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو حاجت رواں مشکل کشا سمجھ رہے اور مان رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کو لوگوں، تم اور تمہارے آباء و اجداد بھی، تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، سیارے اور ستارے پرست تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج کے عروج و زوال سے یہ بتلا دیا کہ لوگوں، جس کا عروج کے بعد زوال ہو، جس کے بلندی کے بعد پستی ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟
اے لوگوں جو ایک دوسرے کا محتاج ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہارا معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہارا حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ اب میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے عقل کے اندھو، جن مورتیوں کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، جن بتوں کو خود تم اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہو، وہ تمہارا حاجت روا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ارے لوگوں، یہ تو اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ اگر ان کے ناک کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے یا اس کو بھی ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اے لوگوں، بظاہر ان کے ہاتھ بھی ہیں، بظاہر ان کے آنکھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، لیکن یہ نہ تو ہاتھ سے کچھ کام کر سکتے، نہ پاؤں سے یہ کوئی کام لے سکتے ہیں، ہاتھی کے دانت کے طرح سے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور۔ اسی طرح سے تمہارے یہ معبود ہے کہ دانشوروں، عقل کے اندھو، اپنے آپ کو عقل مند کہنے والوں، یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، کہ تم نے اس کو کیسے اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے، لیکن مسلمانوں نصیحت اس کے اوپر اثر کرتی ہے جو جن کے دل کے اندر ماننے کا مادہ بھی ہو، جو نصیحت کو ایکسپٹ بھی کرتا ہو، لیکن ان کے قوم کے دل کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا۔ ان کی قوم کا دل نورانیت کے بجائے ان کے قوم کے دل میں شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام طرح طرح سے ان کو سمجھائے، لیکن ان کی قوم بات ماننے کو تیار نہیں۔ جب ابراہیم نصیحت کر کر کے تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام جوش میں آ کر کہہ ڈالتے ہیں، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اے میرے قوم کے لوگوں، اب میں تمہارے معبودوں سے خود نمٹ لوں گا، اب میں خود تمہارے معبودوں سے، تمہارے جھوٹے خداؤں سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، کتابوں کے اندر آتا ہے ابراہیم اپنے قوم کے سامنے جب یہ الفاظ کہتے تو ان کی قوم کہتے ہیں، اے ابراہیم، ہم دیکھیں گے تم ہمارے معبودوں کے ساتھ کیسے تہس نہس اور کیسے مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بڑا مجمع ہے، ہم طاقتور ہیں، تم اکیلے ہو۔ ہم خود اپنی اپنے معبودوں کی اور اپنے بتوں کی، مورتیوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں۔ مسلمانوں، ان کے قوم کے الفاظ پر غور تو کریں، ایک مخلوق اپنے خدا کی حفاظت کر رہا۔ مسلمانوں، انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، اگر ترقی کرے تو جبریل علیہ السلام سے بھی آگے چلے جائے، اگر پستی میں گرے تو گندی نالے کے گندے کیڑے سے بھی بدتر ہو جائے۔ ان کی قوم کے دماغ میں یہی بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم چیلنج کر ڈالتے ہیں، میں تمہارے معبودوں سے مقابلہ کروں گا۔ زمانہ گزرتا ہے، ان کے قوم کے تہوار کا عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن ان کے قوم کا جو عید کا دن ہوتا میلہ لگتا ہے، تمام کے تمام قوم اپنے اپنے بتوں پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے، قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور تمام لوگ میلہ دیکھنے چلے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، مسلمانوں، میرا نبی ابراہیم علیہ السلام کو ویسے ہی خلیل اللہ کا لقب نہیں مل گیا، ویسے ہی اللہ کے وہ دوست نہیں بن گئے، انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں، انہوں نے
پریشانیاں برداشت کی ہیں، وہ صرف نام کے نبی نہیں تھے، نام کے اپنے آپ کو اللہ کا دیوانہ نہیں کہتے تھے۔ جس طرح سے آج ہم نام کے مسلمان ہیں، جس طرح سے آج ہم صرف اپنے نام کے لیے نبی کا دین سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں گئے، بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے میرے قوم کے تمام لوگ میلے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے کس چیز کو لے کر؟ ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ ہاں مسلمانوں، زمانے کے نبی ہیں، غور کرو اس الفاظ کے اوپر، غور کرو ان بات کے اوپر۔ نبی ہیں، جد امجد ہیں، میں نبی کا سلسلہ اول کا باپ اور دادا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ تسبیح بھی ہونی چاہیے، ذکر بھی ہونا چاہیے، اس سے دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہر چیز کا الگ وقت ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج ہم گروپوں میں بٹ کر صرف ایک ہی چیز کو دین سمجھ لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا بھی دین ہے، تبلیغ کا کام بھی دین ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی دین ہے، مدارس اسلامیہ کی مدد کرنا بھی دین ہے، علماء کرام کا ساتھ دینا، ان کی عزت کرنا بھی دین ہے۔ صرف ایک چیز کو جو آج ہم دین سمجھ کر گمراہ کن قوم ہو چکے، ابراہیم کے اس عمل سے اندازہ لگاؤ۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، صرف تسبیح گھمانے سے کام نہیں ہوتا، کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دل صاف ہوتا ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑتی تو تلوار بھی ہاتھ میں اٹھانا پڑتا، تسبیح بھی ہاتھ میں لینی پڑتی ہے، دعاؤں میں بھی اللہ کے سامنے رونا پڑتا۔ صرف ایک چیز کو پکڑ کر آپ دین کے اصول کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ دین کے اور بھی احکام ہیں، لیکن آج بعض لوگوں نے ایک ہی چیز کو دین سمجھ لیا، اور یہی دین ہے۔ نماز غائب، غریبوں کی مدد پیٹ کے پیچھے، علماء کرام کی جتنی بے عزتی کر سکتے ہو کرو، یہ دین نہیں۔ مدارس اسلامیہ کی جتنی بے عزتی کر سکتے کرو، صرف ایک چیز دین، اس کا میں نام نہیں لیتا، بہت لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں، میرے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میرا آپ سے کوئی دشمنی نہیں، اصلاح کے لیے بولتا ہوں، اصلاح کے لیے۔ لیکن بعض لوگ الٹا سمجھتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم کلہاڑی لے کر، نبی کلہاڑی ہاتھ میں نکلتے ہیں بت خانے کی طرف۔ دروازہ کھولتے دیوال کا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لائن سے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے، بیچ میں بڑا بت ہے، اور چھوٹے چھوٹے بتوں کے اوپر قیمتی سے قیمتی کپڑے ان کو پہنائے ہوئے سج دج کے ہیں، اور قیمتی سے قیمتی پرشاد، قیمتی سے قیمتی کھانا بت کے پاؤں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھتے ہیں، ان کا دماغ ابراہیم علیہ السلام کا کھولنے لگتا، اور تنزیہ طور پر ابراہیم علیہ السلام بت سے کہتے، بات کرتے، اتاکلون، اے بتو دیکھو تو صحیح کتنی قیمتی چیز تمہارے آگے رکھا ہوا، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ تو صحیح۔ لیکن اے بت، تیری اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کھانے کو اٹھا سکے؟ تیرے دروازہ اگر کھول کر میں چڑھا جاؤں، تیرے اوپر آ کر کتے پیشاب کر کے جائیں گے، لیکن تو اس کتے کو بھی ہٹانے کی اور ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنا کام شروع کر دیتے۔ مسلمانوں، انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، اگر دینے پر آئے تو دیوال کے بت کے اوپر جا کر قیمتی سے قیمتی کپڑے چڑھا دیتے ہیں، قیمتی سے قیمتی کھانے ڈال دیتے، مزاروں پر جا کر نہ جانے کتنے ہزاروں کی چادریں چڑھا ڈالتے، مزاروں پر درگاہوں پر جا کر نہ جانے کتنے ہزاروں کے بکرا ذبح کر کے کھا پی کے وہیں ختم کر ڈالتے ہیں۔ اگر نہ دینے پر آئے
بیچارہ بغل میں یتیم بچہ، بغل میں غریب پڑوسی بھوکا مر رہا ہو، دل میں احساس نہ آئے، اگر دینے پر آئے تو کوئی لوگ کہیں پر بھی ہو، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دیو کا بھنڈار بریانی کا بہت دور بولیرو میں بھر کر ان کے لیے کھانا چلا جاتا ہے، لیکن گاؤں میں بیچارہ غریب پڑوسی اس کے دل میں اس کے لیے کچھ خیال تک نہیں ہوتا۔ انسان بڑی عجیب چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام شروع کرتے، پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو کلاڑی سے توڑنا شروع کر دیتے، فجعلہم جزازا، تمام بتوں کو توڑ کر ختم کر ڈالتے، تہس نہس، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا، اور کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں ڈال دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جب قوم سوال کرے تو میں کہوں گا اپنے بڑے بڑے سے پوچھ لو تمہارے چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا؟ وہی ہوتا شام کو یا کسی وقت جب قوم گاؤں واپس آتی ہے میلہ دیکھ کر، تو تمام لوگ جب بت خانے کا دروازہ کے اندر داخل ہوتا تو تمام بت کو تہس نہس کیا ہوا، کسی کا ہاتھ توڑا گیا، کسی کا آنکھ نکالا گیا، کسی کا گلا توڑا گیا، تمام غصے سے بھرے ہوئے آپس میں تمام باتیں کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کو کس نے ایسا کیا؟ سارے کے سارے لوگوں کا نشانہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف پڑتا ہے، اور قوم کہتی ہے بعض لوگ کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایک ہی انسان ایسا کر سکتا ہے، وہ ابراہیم ہے، وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا، وہی ہمارے معبودوں کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کا نقشہ کھینچا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ قوم جا کر ابراہیم سے کہتی اے ابراہیم تم نے یہ کیا کیا، تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے ہمارے معبودوں کو کیوں توڑا؟ ابراہیم دیکھتے ہیں کہ مجمع بڑا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، عقل مند بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، نجومی بھی ہیں، قوم کے پیشوا بھی ہیں۔ ابراہیم کہتے دل میں سوچتے ہیں لوہا گرم ہے، چوٹ مارنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا مجمع ہے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کا اس سے زیادہ آسان موقع مجھے نہیں مل سکتا۔ ابراہیم کہتے ہیں بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم، اپنے بڑے بڑے سے جا کر پوچھو یہ کام کس نے کیا، تمہارے بڑے بڑے نے کیا ہوگا؟ تو قوم کہتی ہے کیا کہتی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے میرے خدا بول نہیں سکتے کہ کیسے ہمیں بتائیں گے میرے دوسرے اور چھوٹے خداؤں کو، میرے بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم مسکراتے اور کہتے ہیں لوگوں میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جس کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ عقل کے اندر غور کرو، یہ پتھر کے بت، یہ مٹی کے بت جب خود ہی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جب ان کو کوئی توڑتا ہے، جب کوئی ہاتھ توڑ ڈالا، آنکھ نکال دیا، گلے کاٹ دیے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، تمہارے یہ بت نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، ولا یضرکم، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تم کیوں اپنی آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اس بڑے مجمع کے اندر اللہ کی توحید کو بلند کرتے۔ زمانے کا بادشاہ نمرود کو جب اس کی خبر ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا، اور ابراہیم سے نمرود بادشاہ کہتا ہے ابراہیم ہم نے سنا ہے تم کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی طرف
طرف جا رہے ہو؟ تم کیوں اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین اور ہماری بتوں کی مخالفت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام زمانے کے بادشاہ، مسلمانوں اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ زمانے کے بادشاہ ہیں، ظالم جابر بادشاہ ہیں، جو آج ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں مصلحت سے بات کی جائے، کافروں کو گالیاں نہ دو، کافروں کو برا بلا نہ کرو۔ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تم اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہو اس چیز سے ہم ڈرے موت۔ دیکھو ہمارے صحابہ کی تاریخ، لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں، مصلحت سے بات کی جائے، کیوں ہم اس کو برا بلا کریں گے؟ ارے نبی ہیں، جب وہ نہیں ڈرے تو ہم کیوں ڈریں گے؟ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بادشاہ، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اس ایک اللہ کو مانتا ہوں جس نے ساری کی ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اے نمرود، میں اس ایک اللہ کو مانتا ہوں جس نے تجھے جو تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اے نمرود، میں اس ایک اللہ سے ڈرتا اور مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستارے کو بنایا۔ اے نمرود، میں اس ایک اللہ کو مانتا ہوں جو موت و حیات کا مالک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ کہتے تو نمرود بادشاہ تو قیدی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم، موت و حیات کا مالک تو میں بھی ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو قیدی کو نمرود بلاتا، ایک بیچارہ بے قصوروار ہوتا ہے اس کو قتل کر ڈالتا، اور جو مجرم ہوتا ہے قیدی اس کو آزاد کر ڈالتا، اور کہتا ہے نمرود، ابراہیم دیکھ تو صحیح، میرے ہاتھ میں بھی یہ چیز ہے، میں بھی کسی کو بھی موت دے سکتا ہوں، کسی کو بھی زندگی دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں کہ موت و حیات کی بات اس کے دماغ میں نہیں پلے پڑی، انہوں نے موت و حیات کا مطلب مارنا اور ایک زندہ اور کسی کو آزاد چھوڑ دینا سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں نمرود، میں تجھ سے ایک سوال کروں گا، اگر تو 9 جنم بھی لے لے گا تو میرے اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ کون سا سوال ابراہیم کرتے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اے بادشاہ، میں اس ایک اللہ کو مانتا ہوں جو اللہ سورج کو مشرق سے روزانہ نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا۔ اے نمرود، اگر تو واقعی پاورفل ہے، تو واقعی تیرے قبضے قدرت میں کچھ بھی ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو سورج کو مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا، تب میں تجھے سمجھوں گا۔ پھر اللہ آگے فرماتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ نمرود یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ہم مسلمانوں، ابراہیم کو ویسے ہی خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، بڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہے۔ خود میرا اللہ قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کرتا، ان ابراہیم کان امہ، رسولہ نہیں کہا، نبیہ نہیں کہا، امہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ابراہیم علیہ السلام نے اتنی کوششیں کی، پوری امت مل کر بھی اتنی کوششیں نہیں کر سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ ویسے نہیں بنے، ہمارے جیسے نہیں تھے، ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کچھ کام نہیں، خالی پڑے ہیں۔ بہت بڑے نمازی مسجد میں ہی پڑے رہیں گے، ہاتھ میں تسبیح، انہی ٹائم ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ، دین کی باتیں لمبی چوڑی، تھوڑا کام آ گیا، تھوڑا کام، نماز بھی غائب، ذکر بھی غائب، تبلیغ بھی غائب، دین کے کام بھی غائب۔ بھائی نماز کو نہیں پڑھتے، قضا پڑھ لیتے گھر میں، مسجدیں کس لیے ہے؟ کیا کریں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، آگے پیچھے تو جاہل سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی تو ساتھ میں 2 مرتبہ پڑھ لیتے، ان سے اتنا ان سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ عید بقرعید پڑھ لیتے جاہل، کہ تمہارے نبی میں کیا فرق رہ گیا؟ تھوڑا کام اپنا آ گیا، نماز قضا،
کا کام پیچھے، اللہ کا ذکر ختم، تب تو ہماری مسلمانوں یہ حالت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر آزمائش میں، ہر امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اتنے اس کے واقعات انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے کیسے پریشانیوں میں اللہ نے ان کو ڈانٹ کر نکالا، کیوں ان کو آگ میں تپایا، دیکھنا چاہتے میرا بندہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، ابراہیم وہ نبی ہے، وہ نبی جو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ اکبر کا کلمہ بلند کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کلی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے مسواک کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے ناک کے اندر پانی ڈالا ہے۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے موج کے بال کو تراشا ہے، کاٹا ہے۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے بغل کے بال کو صاف کرایا ہے۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے ناک کے نیچے کا بال کو صاف کیا ہے۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے پانی سے استنجا کیا ہے۔ پہلے بھی لوگ طہارت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن مٹی سے طہارت حاصل کرتے، پتھر سے طہارت حاصل کرتے تھے، لیکن ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے پانی سے استنجا کیا۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے خود اپنا ختنہ کیا ہے، اپنا سنت کیا ہے۔ ابراہیم وہ نبی ہے مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے مہمان نوازی کا خدمت انجام دیا۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے مہندی کا خضاب لگایا۔ ابراہیم وہ نبی ہے جس نے اس دنیا کا اندر جن کے داڑھی کے بال سب سے پہلے سفید ہوا۔ اور ابراہیم مسلمانوں وہ نبی ہیں جس نے اس دنیا کے اندر میرے نبی سے معراج میں اس امت کے لیے ابراہیم نے سلام کہلوائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مسلمانوں ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا احسان۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ خدا ابراہیم جیسا نبی تھے، ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ کم سے کم مسلمانوں اپنے شریعت پر تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں، نماز کی تو پابندی کر ہی سکتے ہیں۔ ذرا نماز کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کریں، صرف ایک چیز کو دین سمجھ کر نہ بیٹھ جائے، صرف یہی دین ہے، دوسرے سے تمام چیز ختم۔ صرف ایک چیز کو پکڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے، دین کے اور بھی احکامات ہیں۔ اور قوموں کو گمراہ نہ کریں جس طرح سے بعض لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ خدا را قوموں کے اوپر یہ ظلم نہ کریں، معتدل انداز میں چلیں، ایک حساب سے اپنی زندگی گزاریں، ہر چیز میں ساتھ دیں، اور خاص طور سے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ انشاءاللہ مسلمانوں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا لمبا ہے، ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات آئے جن کو بیان کر کر پڑھ کر دل دہل جاتا ہے۔ انشاءاللہ باتیں آئیں گی، یہ مہینہ ہی وہی چل رہا ہے۔ ابراہیم بڑے آزمائش سے ایک مرتبہ گزرے، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، اور بھی ان کی باتیں آئیں گی۔ اسی مہینے کے اندر ذوالحجہ جو آگے مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، وہ ابراہیم ہی کی سنت ہے۔ اسی مختصر سے باتوں پر مسلمانوں میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تھوڑی سی اور مختصر سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت کو پڑھے سنت